بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس دوسرے سبق کے اندر ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ پہلی چیز کہ تجوید کے اندر کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر دو کہ قرآن پاک پڑھنے کے اندر کون کون سی غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کی کتنی قسمیں ہیں۔ پہلی چیز یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ تجوید کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور چیزیں بھی اہم ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان میں پہلی کہ حروف کے مخارج، یعنی حروف ادا کہاں سے ہوتے ہیں، کس کس مخرج سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر دو، دوسری چیز ہے کہ اس حروف کو ادا کرتے وقت کون کون سی صفت پائی جائے، آیا وہ صفت نرمی والی ہو، سختی والی ہو، اس کے اندر کون کون سی صفت پائی جائے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر حروف تو اپنے مخرج سے ادا ہو لیکن اس کے اندر صفات اس حروف والی نہ پائی جائیں، تب بھی حروف کو صحیح ادا کرنا نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر صفات تو پائی ہی نہیں جائے گی جب مخرج نہیں پایا جائے گا، اس لیے مخرج اور صفات دونوں چیزوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو قرآن پاک کے حروف کو ادا کرنا یہ بہت ہی آسان ہوگا، اور قرآن پاک کو اچھے طریقے سے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر غلطی پڑھنے میں دو قسم کی ہے، ایک کو لحن جلی کہتے ہیں، دوسری کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن جلی کس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے، بہت مشہور مثال وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص الحمد حلق ہا، اس کی جگہ پہ ہا پڑھ دیتا ہے، الحمد پڑھ دیتا ہے۔ اب یہ ہا کو ہا سے بدل دیا ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے کوئی بھی حرف ہے، مثلا ایک مثال ہے جیسے للہ ہے، اب دیکھیں للہ پڑھ دیا، اب دیکھیں اس میں جو کھڑی زبر ہے اس کو کھینچنا تھا لیکن نہیں کھینچا، اب یہ بھی لحن جلی ہے۔ نمبر تین غلطی یہ ہے کسی حرف کو بڑھا دیا جائے، جیسے للہ کی بجائے للہ پڑھ دیا جائے، الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ پڑھ دیا جائے، یہ غلطی لحن جلی کے اندر آتی ہے۔ اور یاد رکھیں لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی یہ حرام ہے، اور حرام غلطی سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر دو غلطی کی دوسری قسم لحن خفی ہے۔ لحن خفی یہ ہے کہ مثلا شین ہے، اور شین کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ تفشی والی ہے کہ آواز منہ میں پھیلے، لیکن شین کو صفت تفشی کے ساتھ ادا نہ کیا جائے بلکہ یہاں کامل طور پر صفت ادا نہ کی جائے، تو یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اسے لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن خفی حرام تو نہیں، البتہ مکروہ ہے، لہذا بچنا اس سے بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنے کے اندر ان دو چیزوں کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ تجوید کے اندر مخارج اور صفات یہ چیز مضبوط ہو، مخارج بھی اچھے ہوں، صفات بھی ان حروف کی ادا کرنی آ جائے، تو تب کامل طور پر قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر دو کہ قرآن پاک کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ مخارج اور صفات درست ہوں، دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو جو غلطیاں ہیں اس سے بچا جائے، لحن جلی جو کہ حرام ہے اس سے بھی بچا جائے، لحن خفی جو کہ مکروہ ہے اس سے بھی بچا جائے۔ تب ہی جا کے جب ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو اسی وقت ہی ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر ادا کریں گے، اور قرآن پاک کو صحیح طور پر ادا کرنا یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہی اصل طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔